تو سب بھائی انتہائی محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ میرے بھائی دوستو، یہ انتہائی خوشی کے لمحات ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ایسی خوشیاں بار بار نصیب فرمائے۔ ہمارے بھائی کاشف محمود صاحب کے 2 بیٹوں نے قرآن مجید حفظ مکمل کیا۔ بہت ساری یادیں اور ماضی کی باتیں یاد آ رہی تھی۔ آج ہمیں اس لیے بھی زیادہ خوشی ہے کہ ہمارے بھائی کاشف صاحب ہمارے حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے درینہ اور وفادار ساتھی ہیں۔ انہوں نے ہر ممکن حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ نبھایا۔ تو آج مجھے ایسی یہ باتیں بتانی تو نہیں چاہیے۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جی بھر کر زیارت بھی ہوئی اور بہت ساری باتیں ہوئیں، اور وہ اس کے اندر انتہائی اطمینان اور تسلی کی باتیں ہیں۔ گویا کہ پیغام یہی ہے کہ یہ وہی کام ہے جو میرا کام تھا، آپ اس کام کو لے کے آگے چل رہے ہیں۔ تو الحمدللہ آج یقیناً حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی روح بھی بہت خوش ہوگی، اور ہمارے بھائی کاشف صاحب کے والد محترم اور والدہ صاحبہ جو وفات پا چکے ہیں، یقیناً آج ان کی روحیں بھی بہت مسرت محسوس کر رہی ہوں گی۔ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح پانی میں ڈوبنے والا بندہ اس کی کیفیت ہوتی ہے کہ کوئی اس کو نکالے اور جس بے چینی میں ہوتا ہے، اسی طرح فرمایا کہ مردہ آدمی بے چینی کی کیفیت میں ہوتا ہے۔ جب اس کے لیے دعا کی جاتی ہے یا اصحال ثواب کیا جاتا ہے تو یہ اس کے لیے سب سے بڑا تحفہ ہوتا ہے۔ تو میرے بھائی اور دوستو، نیک اولاد تو صدقہ جاریہ ہے، وہاں تو نیکی کا سکہ چلے گا، مال اور پیسے کا سکہ نہیں چلے گا۔ یاد رکھنا، آج بندہ کسی دوسرے ملک میں جاتا ہے اور اس کے پاس اس ملک کی کرنسی نہ ہو تو اس کو بہت جو ہے تکلیف اٹھانی پڑتی ہے۔ میرے بھائی دوستو، اسی طرح آخرت میں جس کے پاس نیکیوں کا سکہ نہ ہوگا تو اس کو پھر بہت تکلیف اٹھانی پڑے گی۔ اللہ تعالی ہمیں ایسی خوشیاں بار بار نصیب فرمائے۔ میرے بھائی دوستو، قرآن پاک کا ایک ایک حرف وہ حرف ہے جس نے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لبوں کے بوسے لیے ہیں۔ قرآن پاک کا ایک ایک حرف وہ حرف ہے جس نے بارہا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کے معانقے کیے ہیں۔ کبھی اس کو اس یاد کے ساتھ بھی ہم پڑھنے کی کوشش کریں۔ میرے بھائی دوستو، آج جو قرآن کے ساتھ یاری لگا لے گا، یہ باوفا کتاب ہے، یہ تنہا نہیں چھوڑے۔ یہ آسمانوں سے آنے والی کتاب ہے، جو اس کے ساتھ یاری لگائے گا، دوستی لگائے گا، اس کو اپنے سینے میں بسائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو زمین کی پستیوں سے اٹھا کر آسمان کی بلندیوں تک لے جائیں گے۔ اس لیے میرے بھائی دوستو، حضرت شیخ الہند محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں تک لکھا کہ حافظ قرآن کی قبر کے ساتھ جن لوگوں کی قبر ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی عذاب سے بچا لیتے ہیں، وہ بھی عذاب سے محفوظ رہتے ہیں۔ تو میرے بھائی دوستو، حافظ قرآن 10 کو جنت میں لے کے جائے گا، اور قرآن کا عالم 400 کو اپنے ساتھ جنت میں لے کے جائے گا۔ اور یہ بھی بڑی خواہش اور بڑی بھائی کاشف صاحب کی ہے کہ میں اپنے دونوں بچوں کو عالم بناؤں۔ اللہ تعالی ہمیں وہ دن بھی دکھائے اور یہ خوشیوں کے لمحات ہمیں بار بار نصیب فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں زندگی کے آخری سانس تک دین والوں کے ساتھ جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یاد رکھنا، اس وقت فتنوں کا دور ہے، ایمان کو بچانا بہت مشکل ہے۔
حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ آخر زمانے کے اندر یہ حالت ہوگی کہ بندہ صبح کو مومن ہوگا اور شام کو کافر، شام کو کافر ہوگا اور صبح کو مومن۔ تو ایمان کو بچانے کے جو اسباب ہیں ان میں ایک بڑا سبب جو ہے وہ علماء اور مشائخ کے ساتھ اپنے آپ کو نتھی کرنا ہے اور ان کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑنا ہے۔ اور ایک سبب جو ہے ارتداد اور کفر میں جانے کا یہ ہے کہ ہمیں جو کفریہ کلمات ہیں ان کا علم نہیں ہوتا۔ اس لیے حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات لکھی، اور غالباً علامہ ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ علیہ جو ہمارے بہت بڑے فقہاء میں سے ہیں، انہوں نے یہ بات لکھی ہے کہ یہ علم حاصل کرنا اسی طرح ہی فرض ہے جس طرح نماز کا علم حاصل کرنا فرض ہے، کہ کن کن باتوں کی وجہ سے انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، کفر کی سرحد میں داخل ہو جاتا ہے۔ یاد رکھنا یہ باتیں آپ کو کون بتائیں گے؟ اگر ہمارا علماء کرام کے ساتھ، مشایخ عظام کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا ہوا تو پھر ہمیں یہاں وہاں سے یہ چیز ملے گی۔ اور اس پہ غالباً حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھا کہ نواقص وضو کی باتیں تو ہم سب سیکھتے ہیں اور نماز کے اندر کمی بیشی رہتی ہے وہ تو ہم سب سیکھتے ہیں، لیکن ایمان کے اندر جن چیزوں سے کمی آتی ہے ہمیں اس کا خیال بھی نہیں۔ اللہ ہم سب کو ایمان والی موت سے نصیب فرمائے۔ اور ویسے بھی یہ عاجز تو جب چلا اس نیت سے کہ جو مجلس ہے آج کی ہماری، یہ دعاؤں کی قبولیت کی مجلس ہے، کیونکہ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ ختم قرآن پر اللہ رب العزت دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ تو ہم تو اس سعادت کو حاصل کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں، مبارکباد کے مستحق ہیں۔ ہمارے اساتذہ کرام بھی جو اپنی زندگیاں اس طرح لگا رہے ہیں، اور مبارکباد کے مستحق ہیں ہمارے اس ادارے کے وہ کارکنان اور وہ ہمارے بھائی جو سب اپنے اپنے انداز میں جو اداروں کی خدمت کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو بہت اجر عطا فرمائیں گے۔ آخرت میں ان کی آنکھیں کھلی کی کھلی ہی رہ جائیں گی کہ جب اللہ تعالیٰ اتنا اجر عطا فرمائیں گے، کیونکہ اب ان دو بچوں نے بالفرض حفظ کیا ہے تو ساری زندگی جب تک یہ پڑھتے رہیں گے، گیٹ پہ جو ساتھی کھڑا ہے اللہ اس کو بھی وہی اجر عطا فرمائیں گے۔ صبح سویرے جو اٹھ کے آتا تھا، ان کے انتظام اور انصرام کے لیے بے چین اور فکر مند رہتا تھا، اس کو بھی اللہ تعالیٰ وہی اجر عطا فرمائیں گے۔ یاد رکھنا اس وقت ہماری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی۔ اور آج یہ قبولیت کی گھڑیاں ہیں، میں اور آپ ایک دعا ضرور کیا کریں۔ پہلے آپ ہم بڑوں کو ملتے تھے تو ہمیشہ وہ دعا کیا کرتے تھے کہ آپ میرے لیے دعا کر دیں کہ اللہ خاتمہ بالخیر فرمائے۔ میں بہت بڑے ایک عالم کی کتاب پڑھ رہا تھا تو اس میں انہوں نے یہ لکھا ہے کہ ایمان کی حفاظت کے لیے، ایک ایمان کی بقا کی، اس کی جو ہے کے لیے دعا کرنا بھی یہ ضروری ہے۔ اور آج ہم اس سے غافل ہیں، ہمیں اس نعمت کی قدر نہیں ہے۔ تو آج اس مبارک لمحات میں ہم سب اللہ رب العزت کے حضور دعا کرتے ہیں کہ اللہ آپ آخری وقت ہمارا ایمان سلامت رکھنا، اللہ آخری وقت آپ ہمارا ایمان سلامت رکھنا، ہمیں اپنے پاس بلانے سے پہلے آپ ہم سے راضی ہو جانا اور پھر ہمیں اپنے پاس بلا لینا۔ میرے پیر و مرشد کی یہ دعا ہے، اکثر حضرت جی یہ دعا فرمایا کرتے ہیں۔ اور دوسرا ایمان کی حفاظت کے لیے یہ ہے کہ ہم اپنا ماحول جو ہے ہم صحبت اہل اللہ کے ساتھ اپنی رکھیں، اللہ والوں کے ساتھ اپنی صحبت رکھیں۔ فتنے بہت زیادہ آ رہے ہیں اور شکوک و شبہات پھیلائے جا رہے ہیں۔ پوری دنیا اس وقت جو لگی ہوئی ہے وہ شکوک و شبہات پھیلانے پہ لگی ہوئی ہے، اور ان شکوک و شبہات کو دور کرنے والے بہت تھوڑے ہیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تو فرماتے ہیں کہ یہ نوجوانوں کی وجہ سے اللہ نے میری مدد کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو نوجوانوں کو سینے سے لگاتے ہیں، اور آج ہم نوجوانوں کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اس میں ہمارا بھی قصور ہے۔
ہم بھی اپنے آپ کو ذرا کوشش کریں تو یاد رکھنا اہل اللہ کی صحبت سے اس لیے تو اکابرین فرماتے ہیں کہ ہمارے نزدیک، یہ میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، لیکن اگر دیکھا جائے یہ تو موضوع ہمارے ان بچوں سے متعلقہ بھی ہے اور ہم سب کے متعلقہ بھی ہے، تو ہم اپنے آپ کو نیک لوگوں کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کریں۔ مجھے ایک دفعہ میرے پیر و مرشد امام العلماء والصلحاء حضرت پیر حافظ الفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہ العالیہ نے فرمایا کہ بچہ اگر نیک لوگ آپ کو دھکے بھی دیں، مجھے یہ الفاظ یاد ہیں حضرت کے، اور بیٹھا ہوا بھی شاید میں اکیلا تھا، فرمایا کہ اگر نیک لوگ آپ کو دھکے بھی دیں تو تب بھی ان کے ساتھ چمٹے رہنا، ان کو چھوڑنا نہ۔ اور یاد رکھنا ایمان کی حفاظت کے لیے ایک جو چیز ہے وہ بچوں کی دینی تعلیم و تربیت بھی ہے۔ آج کے واقعات عجیب و غریب ہیں، اگر آپ سن کے دیکھیں، ان کی تفصیلات میں جا کے دیکھیں، ہمارے عصری اداروں کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے آپ تصور بھی نہیں کر سکتے، اس کی سوچ بھی نہیں سوچ سکتے۔ تو ایک تو آج ہم یہ نیت کریں گے کہ اے اللہ ہم اپنا تن من دھن اپنا ایک ایک لمحہ دین کے لیے لگائیں گے، انشاءاللہ لگائیں گے نا۔ اور میں اپنے بچوں سے بھی کہوں گا، ابھی تو آپ ابتدائی مراحل میں ہیں، عاشق قرآن بھی بن جائیے، داعی قرآن بھی بن جائیے، اور ناشر قرآن بننے کی نیت بھی آج کر لیجئے کہ ہم پوری دنیا کے اندر قرآن پاک کے پیغام کو پہنچائیں گے، پوری دنیا کو بتائیں گے جو قرآن کا پیغام ہے کہ یہود و نصارہ کا اپنا دوست نہ بنانا۔ علامہ تفسیر روح المعانی علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ جو بندہ یہود و نصارہ کو اپنا دوست بنا لے پھر ایمان اس کے دل میں نہیں رہتا۔ تو آج یہ سب بچے بھی نیت کریں گے، ہمارے اساتذہ کرام بھی نیت کریں گے، اور ہم فقیر بھی یہ نیت کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں دین کی محنت کے لیے قبول فرما لیجئے، ہماری نسلوں کو بھی قبول فرما لیجئے۔ اور باطل اگر اتنی کوششیں کر رہا ہے، کبھی این جی اوز کی شکل میں، کبھی جو ہے لوگوں کو غربت اور افلاس میں جو ہے اس کی طرف دھکیلنے کی طرف، یہ بھی ایک سازش ہے، کبھی کوئی کوشش ہو رہی ہے، تو ہم ان سب کوششوں کو ٹھکرا دیں گے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ گھر تشریف لے گئے، مینا کے خیموں میں جب آپ دین کی دعوت دے رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چہرہ انور پر، داڑھی مبارک پر کفار نے مٹی بھی پھینکی اور تھوک بھی دیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے تو اماں سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت دیکھی کہ داڑھی پر مٹی بھی ہے اور تھوکا ہوا بھی ہے، وہ ایک گارے کی سی کیفیت بنی ہوئی ہے، تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں سے آنسو شروع ہو گئے، انہوں نے رونا شروع کر دیا، اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک دھو بھی رہی ہیں اور ساتھ ساتھ آنکھوں سے آنسو بھی ہے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی دی، فرمایا کہ بیٹی تم گھبراؤ نہ، تم پریشان نہ ہو، ایک وقت وہ بھی آئے گا کہ تیرے باپ کا لایا ہوا یہ دین ہر کچے اور پکے مکان تک پہنچ کے رہے گا۔ یقیناً میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تو 100% سچ ہے۔ ہم اس قافلے کے اندر شامل ہونے کی نیت کریں، ہم دامے در میں قدم سخنے اپنے آپ کو قبول کروائیں۔ یقیناً یہ تو ہوگا، یہ دین تو ہر کچے اور پکے مکان تک ضرور پہنچ کے رہے گا۔ بات تو ہماری اپنی ہے، ہم آج سے ہی فکر کریں، جو مال مانگو تو مال دیں گے، جو جان مانگو تو جان دیں گے، مگر یہ ہم سے نہ ہو سکے گا کہ نبی کا جاہو جلال دیں گے۔ یہ بازی عشق کی بازی ہے، جو چاہو لگا دو ڈر کیسا، جیت گئے تو کیا کہنا، ہار گئے تو مات نہیں۔ اے اللہ مجھے خاک میں ملا کر میری خاک بھی اڑا دے، میں تیرے نام پر مٹا ہوں، مجھے کیا غرض نشان سے۔ آج سے ہم یہ نیت کرتے ہیں، ہم دنیا سے کوئی بدلہ نہیں لیں گے، اور اپنے آپ کا نام و نمود کے لیے ہم کوئی کام نہیں کریں گے، ہم صرف اور صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے کہیں۔ ساری دنیا بھی اگر ہمیں کہے کہ آپ اچھے ہو تو ہم اچھے نہیں بنیں گے،
جب تک ہمیں اللہ رب العزت اچھا نہیں کہیں گے۔ اور یاد رکھنا، ہدایت والے جو لوگ ہوتے ہیں، اخلاص والے جو لوگ ہوتے ہیں، ان کے چلنے پھرنے سے لوگوں کی زندگیاں بدل جایا کرتی ہیں۔ اور یاد رکھنا، ہمارے حضرت جی ایک بات فرمایا کرتے ہیں، قرآن مجید کے موضوع پر بھی یہ سارا قرآن کا پیغام ہی ہے کہ فتنوں سے بچنے کے لیے دو چیزیں ہیں، ایک سچی پکی توبہ اور دوسرا سنت پر عمل کرنا۔ اور یاد رکھنا، گمراہ لوگ اس وقت گمراہی کا جو سب سے بڑا سبب بن رہی ہے چیز، وہ خواہشات پر عمل کرنا ہے۔ آپ جتنے بھی گمراہ لوگوں کو دیکھیں گے، اور دشمن کا سب سے بڑا وار اور حملہ کیا ہے؟ وہ نفس کو آزاد کرتے ہیں، خواہش نفس پر چلتے ہیں۔ اور آج ہم نے یہ نیت بھی کرنی ہے، آرزوئیں خون ہوں یا کہ حسرتیں پامال ہوں، اب تو اس دل کو تیرے قابل بنانا ہے مجھے دنیا میں آپ ایک بندہ بھی ایسا دکھا دیجئے، اپنے معاشرے اور سوسائٹی میں، اللہ کی قسم ایک بندہ بھی ایسا دکھا دیجئے جو سنت کو سینے سے لگانے والا ہو، سنت پر عمل کرنے والا ہو، اور پھر وہ گمراہی کی طرف چلا جائے۔ آپ کو ایک بندہ بھی ایسا نہیں نظر آئے گا۔ تو ہم نے آج سے یہ نیت بھی کرنی ہے کہ اللہ، ہم نے اپنی خواہشات کو قربان کرنا ہے۔ خواہش کو قربان کرنے سے پھر کیا ملے گا؟ اللہ کا قرب نصیب ہوگا۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یقیناً آج ہمارے جو والدین و شیخ، ہمارے بڑے اور ہمارے اس ادارے سے محبت رکھنے والے بہت سارے لوگ ہم سے جدا ہو چکے، ہم ان کو یاد کریں۔ اسی ادارے سے ہمارے حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے یہاں چھوڑا تھا کہ آپ اقرا کو بھی اسکول نہ سمجھنا، صرف مجھے یہ الفاظ اب بھی یاد ہیں۔ یہی مجھے پیغام پہنچا تھا کہ وہ اللہ کو پیارے ہو گئے، اور اسی جگہ سے ہم نے اپنے بھائی شاہ زمان رحمۃ اللہ علیہ کو رخصت کیا تھا۔ اور جس جذبے اور جس ان کے ولولے سے ان کی جو محبتیں تھی، میں اس کو بیان نہیں کر سکتا۔ اسی جگہ روزانہ کئی چکر بھائی افضل مرحوم لگایا کرتے تھے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ 3-3 4-4 بچوں کو بٹھا کر سائیکل پر آیا کرتے تھے۔ یہ آج کبھی بھی ان لوگوں کو نہیں بھولتا۔ اور بہت سارے ایسے ہمارے ساتھی ہیں جو ہم سے رخصت ہو چکے ہیں۔ یقیناً ہم نے بھی اس دنیا سے جانا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں آخرت کو سامنے رکھ کر آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یاد رکھنا میرے بھائی دوستو، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جو انگوٹھی پہنی ہوئی تھی، اس پہ لکھا ہوا تھا کفا بالموت واعظ یا عمر، اے عمر تیرے لیے سب سے بڑا واعظ جو ہے، سب سے بڑا بیان جو ہے، وہ موت ہے۔ موت کو یاد رکھنا یہ سب سے بڑی نصیحت ہے۔ اس لیے بالخصوص ہم یہاں قدم رکھتے ہوئے ہی اس دنیا میں ضرور ڈوب جایا کریں۔ یقیناً ایک لمحہ مبارک بن جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ان بچوں کو بھی ہماری آنکھوں کا نور بنائے، اور واقعی ہمارے بڑوں کی دعاؤں کی برکت ہے۔ دارالعلوم سے یا یہاں سے جتنے لوگ بچے بھی فارغ ہوئے ہیں، ان کے اندر رنگ ضرور ہے، اور اللہ ان سے کام ضرور لے رہے ہیں۔ بالکل ایسے بچے کہ جو بالکل بیچارے زیادہ قابل نہ تھے، لیکن آج وہ بھی لاہور کے بڑے کاریوں میں شمار ہوتے ہیں۔ بڑے بڑے ایسی جگہوں میں اصل میں قابلیت نہیں ہوتی اصل چیز، اصل قبولیت ہوتی۔ اس لیے ہمیشہ ہم نے قبولیت مانگنی ہے کہ اللہ آپ ہمیں قبول فرما لیجیے۔ قبولیت قابلیت سے بہت بڑھ کر ہے۔ بلکہ تو ابھی حضرت صاحبزادہ صاحب تشریف لائے تو فرما رہے تھے کہ سب سے بڑی، اب بعض دفعہ کہتے ہیں کہ اللہ اخلاص عطا فرما دے، فرمایا اخلاص کی دعا بھی کرنی ہے، لیکن اس سے بھی بڑھ کر دعا قبولیت کی کرنی ہے۔ اخلاص بھی ہو تو قبولیت نہ ہو۔ بیان تو میں کوئی اور کرنا چاہ رہا تھا، یہ اللہ نے کروایا ہے، مجھے تو اس کا تصور بھی نہیں تھا۔ تو وقت بھی ہو چکا، بلکہ زیادہ وقت ہونے والا ہے، ابھی دعا بھی کرنی ہے۔ تو میں بھائی اسلم صاحب کو بھی
اور بھائی کاشف صاحب کو بھی، ان کے خاندان کو، ان کے پورے گھر والوں کو، سب کو، اور بالخصوص ہمارے قاری نبیل صاحب، بھائی اورنگزیب صاحب، بھائی کامران صاحب، بھائی اشرف صاحب، مولانا جاوید صاحب، کس کس کا میں نام لوں، جتنے بھی ہمارے حفظ کے اساتذہ کرام ہیں، ان سب کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مبارکباد دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی خوشیاں بار بار نصیب فرمائے، اور آج سے ایک نئے جذبے کے ساتھ، نئے عزم کے ساتھ ہم دین کا کام کرنے کی نیت کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے یہ مانگتے ہیں کہ اللہ آپ ہم سب کو قبول فرما لیجئے۔ اور میں اپنے ان بچوں سے بھی، محمد بن کاشف اور صالح، ان سے یہی کہوں گا کہ آپ جو ہے بے پرواہ ذات کا یہ کلام ہے، اللہ تعالیٰ بے پرواہ ذات ہیں، تو آپ اس کلام کو، قرآن پاک کو سینے سے لگائے رکھنا، اور قرآن پاک کو انشاءاللہ جب سینے سے لگائیں گے تو اللہ تعالیٰ بڑے قدردان ہیں، پھر ہماری سوچوں سے بھی بڑھ کر عطا فرمائیں گے۔ اللہ پاک جتنے بھی یہ ہمارے طلباء پڑھ رہے ہیں، یہاں ہیں، دارالعلوم میں ہیں، جہاں جہاں ہیں، جس ادارے میں ہیں، اللہ سب کو یہ قرآن کی عظیم دولت نصیب فرمائے۔ ہمارے بڑوں نے تو زندگی کی آخری سانس تک، حضرت خلیفہ غلام محمد دین پوری رحمۃ اللہ علیہ، جن کو دیکھ کر لوگوں کی زندگیاں بدل جاتی تھی، سید ابو الحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے پرانے چراغ کے اندر لکھا، جب میں ان کی زیارت کے لیے گیا تو اتنا پر نور چہرہ تھا حضرت کا کہ آنکھ نہیں ٹکتی تھی، اللہ نے اتنا ان کو انوارات عطا فرمائے تھے۔ اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ خانپور اسٹیشن سے جوتے اتار لیے، فرمایا میں ایک ایسی ہستی کے پاس جا رہا ہوں جن کا انوارات بہت زیادہ ہیں پوری دنیا کے اندر۔ تو فرمایا کہ جب حضرت ابو الحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب دین پر شریف میں داخل ہوا تو 70 سال سے زیادہ ان کی عمر تھی، تو حضرت قیدہ لے کے قاری صاحب کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ تو یقیناً مجھے میری اپنی دل کی حسرت ہے کہ انتظامی کاموں سے کوئی اللہ ایسی فرصت عطا فرمائے تو میں بھی قیدہ لے کے حفظ کی کلاس میں بیٹھوں، تاکہ یہ قرآن کا نور حاصل ہو جائے۔ قرآن پاک یہ اللہ کا کلام ہے، اس لیے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ جب بھی قرآن کو اٹھاتے فرماتے ھذا کلام ربی، یہ میرے رب کا کلام، صدقت ربی، میرے رب نے سچ فرمایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دائمی معجزہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ لوگ ہیں جو اللہ والے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کون لوگ ہیں جو اللہ والے ہیں؟ فرمایا کہ قرآن والے اللہ والے۔ انشاءاللہ مجھے اللہ سے بڑی امید ہے یہاں سے، کیونکہ اس کی بنیاد کس نے رکھی ہے؟ ایک اللہ کے محبوب بندے نے رکھی ہے۔ اور یاد رکھنا نیتوں کے اثرات یہ صدیوں تک جایا کرتے ہیں، اور میں آپ کو نہیں بتا سکتا کہ اس میں کیا کیا واقعات ہمیں پیش آئے تھے۔ تو انشاءاللہ تو صحابہ کرام نے پوچھا اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کون لوگ ہیں جو اللہ والے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن والے اللہ والے ہیں۔ قرآن والوں کی جسم کو قبر کی مٹی بھی نہیں کھاتی۔ تو انشاءاللہ آج سے ہم سب نیت کرتے ہیں، اپنے بچوں کو بھی قرآن کی طرف لگائیں گے، اپنی بیٹیوں کو بھی قرآن کی حافظہ بنائیں گے۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے اگر کوئی یہ بات کرتا ہے کہ جی بچیوں کو قرآن حفظ نہیں کرانا چاہیے، تو فرماتے کہ نہیں یہ بات نہ کرو، یہ بات تمہاری اپنی طرف سے ہے۔ سب سے پہلی قرآن کی حافظہ تو اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ سب سے پہلے قرآن سننے کی سعادت کس نے حاصل کی ہے؟ اما خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ سب سے پہلے جان کا نذرانہ دین کے لیے کس نے پیش کیا ہے؟ وہ کون ہے؟ اما سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سب سے بڑی دین کی عالمہ کون ہے؟ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جس سے 1,24,000 صحابہ کرام، جو جتنے بھی فقہا صحابہ بھی ہیں 149 جن کی تعداد بتائی جاتی ہے، سب کے ساتھ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے در پر آتے تھے اور آپ سے مسائل پوچھتے تھے۔ اس لیے یہ کہنا کہ جی بچیوں کو قرآن کا حفظ نہیں کروانا چاہیے، یہ ہماری اپنی رائے تو ہو سکتی ہے۔ پچھلے دنوں کہیں بات چلی، میں نے اس آدمی کے سامنے ہاتھ جوڑے، کوئی بزرگ تھے، عالم بھی تھے، تو میں نے کہا یہ بات ہماری اپنی طرف سے ہے۔ ہم نے تو تجربہ یہ کیا ہے
کہ بچیاں قرآن زیادہ پڑھتی ہیں، روٹی پکاتے ہوئے پڑھ رہی ہیں، کام کرتے ہوئے پڑھ رہی ہیں، بلکہ لڑکے کم پڑھتے ہیں، بچیاں تو ہر وقت پڑھتی رہتی ہیں۔ اور اکثر یہی سننے میں آیا جی میں نے اتنے پارے پڑھ لیے، اتنے پارے پڑھ لیے۔ ہماری ایک بہن ہے، وہ کہتی ہے میں سفر کرتی ہوں تو 10 پارے پڑھ لیتی ہوں۔ بلکہ اس نے بات بڑی حیران کن بتائی کہ وفاق کے امتحان میں جب پہلا پیپر تھا تو میں بیٹھی قرآن پاک شروع کیا پیپر کے انتظار میں، پیپر لینے سے پہلے تو فرمایا کہ جس دن آخری پیپر تھا، 6 پیپر تھا، تو آخری پیپر والے دن میرا قرآن مکمل تھا۔ ہمارے دارالعلوم کی بات کر رہا ہوں، تو یہ تو اتنا قرآن پڑھتی ہیں۔ تو اللہ تعالی ہماری اولادوں کو قرآن کے نور سے فیض یاب فرمائے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو جو کچھ کہا گیا، سنا گیا، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ قبولیت کی گھڑیاں ہم دعا کرتے ہیں۔